الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم سبق خداوند مبارک سے دعا کو پروردگار عالم آپ سب لوگوں کی عظیم ترین اور مقدس ترین عبادت کو اپنی بات میں قبول و منظور فرمائے اور جہاں کہیں بھی ذکر اہل بیت ہے پروردگار عالم تمام اہل ایمان اہل ذکر کی حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا سلسلہ گفتگو اس آیت کے عنوان کے تحت چل رہا ہے۔ ارشاد رب العزت یہ ہوتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 میں یہ ارشاد ہے کہ بے شک یہ قرآن صراط مستقیم کی ہدایت کرنے والا ہے، اور یہ واضح اور روشن آیت ہے کہ جو بتلا رہی ہے کہ صراط کا اور قرآن کا بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور اسی کو ہم عنوان قرار دیتے ہوئے ہمارا موضوع گفتگو اس عشرہ مجالس کا عنوان ہے ہمارا رابطہ قرآن اور اہل بیت۔ قرآن کا اور اہل بیت کا آپس میں رابطہ کیا ہے، ان کا تعلق کیا ہے، اور بہت ہی یہ اہم ترین موضوع ہے اور ایک علمی موضوع ہے، تو صاحبان علم ضرور توجہ فرمائیں گے کہ یہ اپنے اعتبار سے میں کوشش کروں گا جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اپنے معیار گفتگو کو تھوڑا سا نیچے آ کر گفتگو کروں، لیکن آپ بھی اپنے ذوق سماعت کو بلند کیجیے گا تاکہ مجھے یہ احساس نہ ہونے پائے کہ میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں یا پنجاب کے کسی علاقے میں۔ سلامت رہیں، بس اتنا ہی اشارہ کافی ہے، کیونکہ کسی مشہور شخصیت کا اگر نام لے دیں تو آسانی ہو جائے گی کہ جو ذوق سماعت اگر عقیل الغربی کا رکھتے ہیں، جو ان کو سنتے رہتے ہیں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پھر میری باتوں کو سمجھنے ان کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ جو وہ ذوق رکھتے ہیں، جو قرآن سے مانوس ہیں، جو قرآنی گفتگو سننا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ باقیوں کو بھی ہم کسی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ واحد یہ مولا حسین کی مجلس ایسا دسترخوان ہے کہ جہاں پر بیٹھنے والا کوئی بھوکا نہیں جاتا۔
پاس کوئی ڈگری نہیں بھی ہے تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اس کا ماننے والا ہے جو باب مدینۃ العلم ہے۔ جب وہ اس کا ماننے والا ہے، جب اس کا تعلق اس سے ہے، تو آپ جانتے ہیں، دیکھیے ایک منبع ہوتا ہے، جیسے یہاں پر آپ دیکھیے پانی ہے اور پانی آتا ہے، گھروں میں سپلائی ہوتی ہے، تو جو رابطہ جس کا رابطہ اس منبع سے ہوتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا رہتا ہے۔ جتنا ظرف ہوتا ہے، جتنے وہاں سے پائپ آ رہی ہوتی ہے، مثال دے رہا ہوں، تو جس انداز سے جتنا ظرف ہوتا ہے اتنا اس کو ملتا رہتا ہے، تشنا کوئی نہیں رہتا۔ یہی دستگاہ امام حسین کا حال ہے کہ جو بھی اس دسترخوان پر آ جاتا ہے وہ خالی دامن لے کر واپس نہیں جاتا، بلکہ یہاں تو وہ عالم ہے کہ اگر اس طرح پر کوئی پیزر آتا ہے تو ابو ذر بن کے جاتا ہے، اور اگر کوئی اپنی پہچان کو کھو چکا ہوتا ہے، کوئی اسے نہیں جانتا، لیکن یہ گھرانہ اسے عزت وہ دیتا ہے کہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، السلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہم اہل بیت کے ہیں۔ مولا سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ جب آپ نے ساتھ دینا شروع کر دیا ہے تو اب میں گفتگو کا آغاز کروں۔ آئیے، پہلے ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ کل میں نے اس کا لغوی معنی بیان کیا اور عرض کیا کہ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے۔ کچھ آج نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، صرف ایک متصل ہونے کے لیے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ قرآن کو قرآن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر تمام علوم سماویہ، جو آسمانی جتنے بھی علوم ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یا اس کے علاوہ صحف انبیاء ہے، جو کچھ بھی ہے آسمانی جتنا بھی علم ہے وہ سب کا سب قرآن میں ہے، کیونکہ یہ جامع علوم الہیہ ہے، اس وجہ سے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ واضح سی چیز ہے۔ اب یہ ہے کہ قرآن کی ابتدا کہاں سے ہے، غور کر لیجیے گا۔ ایک وہ ہے جو مشہور و معروف ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، یہی معنی کیا جاتا ہے عام طور پر، اور میں بھی اسی کا سہارا لے رہا ہوں، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ یہ آیت مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پہلی آیت ہے قرآن، تقریباً اتفاق بھی یہی ہے، لیکن جو عام طور پر ہمارے گھروں میں قرآن ہے، مسجدوں میں قرآن ہے، جو اس وقت ہر جگہ پر مسلمانوں کے ہاں قرآن ہے، اور یہ بات تو طے ہے کہ قرآن ایک ہی ہے، اسی پر ہماری گفتگو بھی ہوگی، اور آج کی گفتگو کے اندر بھی بہت اہم ترین دلائل آنے والے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو قرآن آج موجودہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس قرآن کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، غور کر لیجیے گا، موضوع ذہن میں رہے، قرآن کا رابطہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہے اور اہل بیت کا قرآن کے ساتھ رابطہ کیا ہے، یہ موضوع ہے۔ اب یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ الحمد ہے، آپ قرآن آپ کی نظروں میں سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ الحمد، اور اس کے بعد قرآن کا آغاز ہوتا ہے سورہ بقرہ سے۔ قرآن پاک کا سب سے بلند ترین یعنی لمبا سورہ ہے سورہ بقرہ۔ جب سورہ بقرہ سب سے پہلا سورہ ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، اور اس کا آغاز کہاں پر ہے اور کیسے آغاز ہوتا ہے۔ قرآن کی پہلی آیت جو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر دو طرح فکریں پائی جاتی ہیں۔ ایک فکر یہ ہے کہ جو ہمارے مسلک اور مذہب کی ہے، فقہ جعفریہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کے جو ابتدا میں سورت کے شروع میں جو بسم اللہ ہے وہ ہر سورت کا جز ہے۔ توجہ رکھیں، ایک ایک جملے پر سب بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے۔ قرآن پاک کی کتنی سورتیں ہیں؟ 114۔ قرآن پاک کے اندر 114 سورتیں پائی جاتی ہیں، اور اہل بیت کے ماننے والے کو تو یقیناً معلوم بھی ہونا چاہیے۔ تو 114 سورتیں ہیں قرآن کی۔ اب بسم اللہ کتنے ہونے چاہیے؟ 114 ہی ہونے چاہیے۔ قرآن کے اندر
114 مرتبہ بسم اللہ ہے، لیکن ایک جگہ پر شروع میں، سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورہ برات ہے۔ برات من المشرکین، کیونکہ مشرکین سے برات حاصل کی جا رہی ہے، وہاں پر بسم اللہ نہیں ہے، لیکن ایک مقام پر سورت کے اندر جا کر موجود ہے کہ جب حضرت سلیمان نے خط لکھا تھا تو وہ اس خط کے شروع میں بسم اللہ لکھا تھا، تو وہاں پر بسم اللہ موجود ہے، تو اس بسم اللہ کو ساتھ ملایا جائے تو جو یہاں پر کم تھا وہ پھر 114 پورے ہو جاتے۔ یہ مجھے عدد انتہائی عجیب سا نظر آیا ہے، یہاں توجہ کر لیجیے گا کہ اگر اس کو الگ سے دیکھا جائے 1 اور 14 کا بہت گہرا تعلق ہے، 1 اور 14 کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ ابھی تو آغاز ہو رہا ہے، ابھی تو بہت دور کا سفر ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر یہ ہے کہ بسم اللہ ہمارے ہاں جز ہے ہر سورت کا سوائے سورہ برات کی۔ ہمارے باقی اہل اسلام بھائیوں کے نزدیک بسم اللہ سورت کا جز نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ موجودہ قرآن جو آپ کے گھروں میں ہے، دیکھیے کسی پر ہمارا طریقہ کار بھی یہی ہے، ہم نے یہ کہا رکھا ہے کہ یہ درسگاہ اہل بیت ہے، یہاں پر آنے والے کا کسی کا بھی ہم کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، نہ کسی کے موجودہ عقیدے کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ لیکن ایک میں گفتگو ہے، آپ اپنے علماء سے پوچھ لیجیے جو باہر جانا چاہتے ہیں، تو یہ ہے کیا ہے کہ ان کے ہاں سورت کا جز نہیں ہے، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ ہے کہ اگر وہ قرآن نہیں ہے، توجہ کریں، اگر وہ قرآن نہیں ہے تو قرآن میں لکھا کیوں ہے؟ توجہ فرمانا، اگر وہ قرآن کا جز نہیں ہے تو قرآن لکھا کیوں ہے؟ اور اگر قرآن کا جز ہے جو قرآن میں موجود ہے تو پھر اس کو مانتے کیوں نہیں؟ پھر اس کو مانتے کیوں نہیں؟ ماننا ضروری ہے اگر قرآن میں ہے، ورنہ آپ تو ہمیں تانے دیتے ہیں کہ یہ تحریف قرآن کے قائل ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ قرآن کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ آپ کا نظریہ قرآنی کیا ہے؟ اگر وہ جز نہیں ہے تو نکال دو، اور اگر جز ہے تو پھر اس کو مان لو، دو ہاتھ سے خالی نہیں ہے۔ تو چلے ہم اختلافی بحث نہیں کرتے، صرف اسی بات پر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں بسم اللہ جز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اب آغاز ہو رہا ہے، توجہ ہر آدمی کی۔ آج کی گفتگو بہت ہی اہم ہے اس مقام پر، وہ یہ ہے کہ آغاز ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دیکھیے گا، غور کیجیے گا، یہ قرآن ہمارے ہاں تو آپ مثلاً رواج یہی ہو گیا کہ ختم شریف میں پڑھا جاتا ہے، یہ مردوں کے لیے قرآن نہیں آیا، زندوں کے لیے آیا ہے۔ زندہ قومیں اس کو پڑھیں، زندہ لوگ پڑھیں، زندوں کے لیے آیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے ملاحظہ فرمایا، سب سے میں دیکھیے ٹھہر کے رک کے اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ آج کی گفتگو اتنی اہم ہے کہ ہمارے مجلس کے اندر یہ جو بچے موجود ہیں یہ بھی اس بات کو سمجھے۔ تو یہ ہے عزیزان گرامی سب سے پہلی آیت، غور کر لیں، سب سے پہلی آیت الف لام میم، کتنے لفظ ہیں؟ 3 حرف، الف لام میم۔ اور یہ بھی بات عرض کر لوں کہ یہ پوری آیت ہے، اور کرنا یہ پوری آیت ہے، یہ نہیں کہ آدھا صفحہ قرآن کا ہو تو ایک آیت بنے، نہیں، خدا کے نزدیک یہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ 3 حرفوں پر مشتمل یہ الفاظ جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ پوری کی پوری آیت ہے، توجہ کریں، یہ پوری آیت ہے۔ لیکن میں آپ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، چاہے یہاں بھی مسجد موجود ہے، آپ پورے اپنے علاقے کی جتنی مسجدیں موجود ہیں آپ کے پاس گھر میں قرآن موجود ہوگا۔ اور ایک بات درمیان میں چھوٹا سا یاد قبلہ دینا چاہتا ہوں، آپ موبائل میں پلے اسٹور رکھتے ہیں، موبائل میں پلے اسٹور ہوتا ہے، تو ہر چیز ہمارے پاس موجود ہو، جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ میں آپ کا امتحان نہیں لوں گا، لیکن آپ ضرور سوچیے گا
کتنے لوگ موجود ہوں گے کہ جن کے موبائل میں قرآن کا سافٹ ویئر موجود ہو؟ میں امتحان نہیں دے رہا، یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھڑا کرے، نہیں، آپ خود سوچ لیجیے گا، اگر ہے تو آپ کو مرحبا کہتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو آج ہی جا کر، کیونکہ علی والے قرآن سے دور نہیں رہ سکتے، علی والے کا قرآن کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ میں نے بہت ساری چیزوں کو سمیٹ کے رکھا ہوا ہے، جیسے جیسے آپ کا ذوق سماعت بڑھتا چلا جائے گا میرا بیان اسی طرح سے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ قرآن ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس ہے قرآن اور ابھی وہ نکالے، مسجد سے اٹھائے، ابھی میں منبر پر ہوں، آپ دیکھیں گا کہ کہاں پہ اس کا ترجمہ کیا لکھا ہوا، توجہ کر لیجیے بھی، اس کا ترجمہ آپ دیکھیں، الف لام میم، قرآن پاک کا ترجمہ ملتے ہیں نا، بڑے بڑے مفسرین جب ترجمہ کرتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے مترجم جب ترجمہ کرنے بیٹھتے ہیں تو پہلی آیت ہے، غور کرتی ہے، جو موجودہ ہمارے پاس قرآن ہے، میں اس کی دوسری گفتگو میں نہیں جا رہا، جو ہمارے گھروں میں تمام شیعہ سنی بھائیوں، تمام مسلمانوں کے گھروں میں جو قرآن رکھا ہوا ہے، اس کی پہلی آیت کی بات کر رہا ہوں۔ پہلی آیت کا ترجمہ جب کوئی ترجمہ کرنے بیٹھتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ملاحظہ کریں گے لکھا ہوتا ہے الف لام میم، ترجمہ کیا ہے؟ نیچے لکھا ہوا ہے الف لام میم، اوپر لکھا ہوا ذالک الکتاب، نیچے لکھا ہوا یہ وہ کتاب ہے، اوپر لکھا ہوا ہے الف لام میم، نیچے بھی لکھا ہوا ہے الف لام میم، بھائی ترجمہ کہاں گیا؟ بھائیو ترجمہ کہاں چلا گیا؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمے کو ملاحظہ کریں، میری آواز دور تک جانی چاہیے، میں اپنے کلیجے سے پیغام دینا چاہتا ہوں اور پوری ملت مسلمان کے سامنے اس انداز سے اس پیغام کو پہنچانا چاہتا ہوں، آؤ حقیقت قرآن کو سمجھو اور قرآن کا اہل بیت کے ساتھ تعلق کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک کی پہلی آیت ہے، قرآن پاک کی اوپر بیٹھا ہوں تو زیادہ بہتر رہتا ہے، کبھی آواز کو کم زیادہ کرنا پڑتا ہے، تو خیر بہرحال کہ ترجمہ کیا ہے؟ جیسے اوپر لکھا ہوا ہے ویسے ہی نیچے لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کو علم منطق میں جن کا تعلق ہے جانتے، جنہوں نے علم منطق پڑھا ہے، اسے کہا جاتا ہے تحصیل حاصل۔ علم منطق کے اندر ایک اصطلاح ہے تحصیل حاصل۔ تحصیل حاصل کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہے کہ بچوں تک بات کو پہنچانا ہے۔ تحصیل حاصل یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز پہلے سے موجود ہو وہی دوبارہ کہی جائے یا کی جائے۔ مثلا میں یہ کہوں کہ آپ تشریف فرما ہے، آپ بیٹھے ہوئے، میں آپ کو کہوں بیٹھ جائیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو پھر کہوں کہ آپ بیٹھ جائیں، اسے کہا جاتا ہے تحصیل حاصل۔ اور تحصیل حاصل یعنی جو چیز پہلے سے موجود ہو اس کو دوبارہ حاصل کرنا، اس کو دوبارہ طلب کرنا عقلاء کے نزدیک برا سمجھا جاتا ہے، خلاف عقل ہے۔ عقل اس چیز کو کہتی ہے کہ جو چیز تمہارے پاس پہلے موجود ہے اس کو دوبارہ طلب نہیں کیا جاتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جیسے کہ پانی اب یہاں رکھا ہوا ہے، میں پھر دوبارہ کہوں کہ مجھے پانی دو تو آپ سارے کا مجمع تعجب کرے گا، مولانا پانی تو موجود ہے تو آپ پھر دوبارہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو یہ میرا دوبارہ مانگنا یہ لغو ہے، عبث ہے، بیکار ہے، بے فائدہ ہے۔ اگر ایک چیز کو دوبارہ کہا جائے بے عین ہی وہی چیز، تو اب یہ ہے کہ اوپر بھی لکھا ہوا ہے الف لام میم، نیچے بھی آپ نے لکھ دیا الف لام میم، تو اب یہ ہے کہ جب اس کا معنی کرنا تھا، ترجمہ کرنا تھا آپ کو، چاہے کسی نے بھی ترجمہ کیا ہو، سب نے یہی لکھا ہے نیچے الف لام میم، تو بھائیو یہ تو تحصیل حاصل ہے، یہ ہے تحصیل حاصل۔ بھی آپ نے کون سا کمال کیا ہے؟ بھی اوپر بھی لکھا ہوا ہے، نیچے بھی آپ نے وہی لکھ دیا۔ اوپر جو لکھا ہوا تھا ذالک الکتاب کو آپ نے ترجمہ اس کا کر دیا، اس کتاب میں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، جس کے اندر کوئی ریب نہیں ہے، تو آپ نے بعد والی آیت کا تو ترجمہ کیا، اس پہلے والی آیت کا ترجمہ کیوں چھوڑ دیا؟ تو اب یہ ہے کہ جواب یہ ملتا ہے، ایک لفظ پر توجہ کیجیے گا، جواب یہ ملتا ہے کہ بھائی اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں، یہی لکھا جاتا ہے اس کا معنی ہمیں
توجہ ہے؟ یہی جواب دیا جاتا ہے کہ ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں، اس وجہ سے ہم اس کا ترجمہ نہیں کر پاتے۔ تو عزیزان گرامی، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر اس کا معنی نہیں معلوم، توجہ ہے، اگر اس کا معنی معلوم نہیں ہے تو پھر اس کو قرآن سے نکال دو، پھر اس کو قرآن سے نکال دو۔ جب ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، فرض کریں کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن کس کام آتا ہے، تو پھر اس کا یہاں رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے ہونے کا یہاں فائدہ کیا ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے۔ جب معلوم ہی نہیں ہے تو پھر اس کو قرآن میں رکھا کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں بھائیوں، معلوم اگر نہیں بھی ہے، کیونکہ قرآن ہے، توجہ، کیونکہ قرآن ہے تو اس کو ہم نکال نہیں سکتے۔ تو جواب جو ہم مان رہے ہیں، بھئی اس کا معنی کرو، غور، بہت توجہ۔ آج کی مجلس کا ایک اہم ترین نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کا معنی کرو۔ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہم جانتے نہیں، کہاں نکال دو، کہاں نکالا نہیں جا سکتا، کیونکہ قرآن ہے۔ تو پھر ایک بات کو ماننا پڑے گا، بہت توجہ، پھر ایک بات کو ماننا پڑے گا، اس بات کو تسلیم کرو کہ اس قرآن کا معنی پردہ غیبت میں ہے۔ سلامت رہیں۔ پھر ماننا پڑے گا نا بھائیو، یا تو مانا کرو یا ماننا پڑے گا کہ اس کا معنی پردہ غیبت میں ہے۔ تو پھر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، 1400 سال ہو گئے، اگر قرآن کا معنی پردہ غیبت میں چلا جائے، تمہارا ایمان رکھنا واجب ہے۔ اگر اہل بیت کا کوئی فرد پردہ غیبت میں چلا جائے، تم انکار کرنے لگتے ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ سمجھ گئے؟ بات پہنچ رہی ہے نا؟ آپ دیکھیے کہ یہی ہے کہ معنی پردہ غیبت میں ہے۔ اب سمجھ میں آیا قرآن اور اہل بیت کا رابطہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن اور اہل بیت کا ابھی تو ایک بیان کیا جا رہا ہے، قرآن اور اہل بیت کا رابطہ یہ ہے، ان کا ظاہر بھی ایک ہے، ان کا باطن بھی ایک ہے۔ اگر ظاہر بھی ہوتا ہے تو ایک طرح سے ہوتے ہیں، اگر پردہ غیبت میں جاتے ہیں تو بھی ایک طرح سے جاتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں قرآن یہ ہے کہ ہدی للمتقین۔ بات چیزیں یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجیے گا، مفسرین نے لکھا ہے، حتیٰ کہ آپ ابھی بیٹھے ہوئے، آپ تو گوگل کا دور ہے، آپ کوئی چیز یہ گھر میں اگر کوئی شاید گم ہو جاتی، لوگ کہتے ہیں جاؤ نیٹ پہ ڈھونڈ لو، تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ آپ ابھی بیٹھ کے لکھیے گا، آپ کو سب کے آخر میں یہی ملے گا، واللہ اعلم، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ بڑے سے بڑے مفسر نے یہی کہا ہے، فخر رازی نے یہی کہا ہے، آلوسی نے یہی کہا ہے، جلال الدین سیوطی نے یہ کہا ہے۔ میں کہا تھا کہ سب کے نام گنواؤ، جو بڑے بڑے مفسرین ہیں، ابن عثیر نے یہی کہا، ابن کثیر نے یہی کہا ہے، یہ سب کے سب اسی بات پر متفق ہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کا اتفاق یہ ہے کہ اس کے معنی ہمیں معلوم نہیں۔ توجہ توجہ، بہت اہم باتیں ہیں۔ میں خندق و خیبر اگر کہیں تو وہ شروع کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ اہل علم ہیں، اس وجہ سے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ یہی حروف مقطعات، ایک طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، تو بھائی جب علم اس کا اللہ کے پاس ہے تو یہاں بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو میں خط لکھوں لیکن آپ سے یہ کہوں کہ اس کو کھولنے کی اجازت نہیں، اس کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے، کیا میں کسی ایسے انداز سے خط لکھوں، کسی ایسی زبان میں خط لکھوں جو آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتی، تو اس خط لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن یہ ہے ہدی للمتقین، ہدی للناس ہے، اس طرح سے مختلف تعبیریں ہیں۔ تو قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے، تو اب یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کا علم اللہ کے لیے تو یہ بھی لغو ہے، لفظ سمجھنے بے فائدہ ہے کہ اگر صرف خدا ہی کو معلوم ہے تو پھر ہمارے لیے کیوں بھیجا، ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ یہ اللہ کے علم میں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں
تو اللہ نے وہ ہمارے لیے نہیں بھیجی ہے. کہ لوہے محفوظ کیا ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہمیں نہیں معلوم. اللہ نے کیا ہمارے اوپر لوہے محفوظ اتارا ہے؟ نہیں اتارا. تو اس کو کیوں اتار دیا بھائیو؟ تو پھر پہچاننا ہوگا. جہاں تک یہ ہے کہ مجھے 3 طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک اللہ ہے، توجہ فرمائیں. اگر یہ کہ کہہ دیا جائے کہ یہ اللہ کے ساتھ ہی مختص ہے تو پھر اس کے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اور اگر امت سے پوچھا جاتا ہے، توجہ، اگر امت سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، امت یہ کہتی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کوئی اللہ کے علاوہ اور امت کے علاوہ کوئی ایسی ہستیاں ہیں جو اس کے معنی کو جانتی ہیں. ورنہ اللہ کے فعل کو، اللہ کے عمل کو، اللہ کے اس کام کو آپ بے فائدہ کراتے رہے. اور اللہ کبھی بےہودہ کام نہیں کرتا، بے فائدہ کام نہیں کرتا. اللہ جو کام کرتا ہے وہ عین مشیت ہوتا ہے، عین ارادہ پروردگار ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کے علم میں ہے، گویا کہ آپ اللہ کے اس فعل کو لغو کراتے رہے. تو بس سمجھ میں آ گیا کہ کوئی ایسی ہستیاں معلوم ہیں، موجود ہیں کہ جو ان کے معنی کو جانتی ہیں. انہی کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، انہی کا تو رابطہ ہے قرآن کے ساتھ. اب یہ کہ یہاں سے آغاز ہوا، آگے بڑھتے ہیں. تقریباً 29 صورتیں ہیں قرآن کے اندر، 29 صورتیں ہیں کہ جن کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں. اچھا یہ میں بھی چھوٹی سی اصلاح کرتا چلوں. میں نے عرض کیا کہ بچوں کے لیے بڑے تو بہتر جانتے ہیں. لفظ ہے مقطعات. بعض لوگ مقطعات پڑھتے ہیں، مقطعات غلط ہے، مقطعات ہے یعنی قطع شدہ، یعنی الگ الگ. ان کو مقطعات بھی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو آپ الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں. الف کو الگ پڑھتے ہیں، لام کو الگ پڑھتے ہیں اور میم کو الگ پڑھتے ہیں. جبکہ اگر ملا کے پڑھا جائے تو علم بنتا ہے، لیکن علم نہیں پڑھا جاتا بلکہ الف لام میم یہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے. اس وجہ سے اس کو مقطعات کہتے ہیں. اب یہ ہے کہ بہرحال میں نام نہیں لوں گا، میرا تقاضا بھی یہی ہے. لیکن کسی خطیب نے یہی لفظ پڑھا تھا اور اس پر بہت واویلا بھی ہوا تھا، لیکن پڑھنے والے کو بھی نہیں سمجھ میں آیا اور سننے والوں کو سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ لفظ مقطعات نہیں ہوتا، مقطعات ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ لفظوں کی اصلاح ضروری ہے. جس کے اوپر گفتگو کرے اس کی اصلاح پہلے ہونا ضروری ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ حروف مقطعات 29 صورتوں کے ابتدا میں آئے. اور یہ حروف مقطعات اسی طرح سے جیسے یہ ہے طٰہٰ ہے، یاسین ہے، کاف ہے، صاد ہے، اسی طرح سے صاد ہے، مختلف الفاظ ہیں. توجہ رکھیں یہ کتنی صورتوں کے درمیان آیا ہے؟ 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے. اب ان کو توجہ سے، ان کو اگر جمع کیا جائے تو یہ کتنے حروف بنتے؟ ان حروف کو جمع کیا جائے تو حروف مقطعات ہیں، ان کو جمع کیا جائے تو ان کی تعداد کیا ہے؟ آپ تو واضح ہو گئے ان کی تعداد کیا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ باتیں آج اتنی ہیں کہ اکثر آپ جائیں گے نا، وہ علمی باتیں ہیں لیکن اکثر آپ جائیں گے نیٹ پر بھی لکھیں گے آپ کو مل جائیں گے. یہ حروف مقطعات ایسے ہیں کہ اگر اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے اور یہ ہے کہ ان کے تکرار جو بعض دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں ان الفاظوں کو اگر نکال دیا جائے جو اصلی طور پر حروف بچتے ہیں. بعض دفعہ یہی الف لام میم ایک الگ صورت میں بھی آیا ہے، اسی طرح سے بہت سارے حامیم بھی دوسرے مقامات پر الگ الگ کئی مقامات پر آئے. لیکن کہتے ہیں مفسرین اگر ان حروف کے تکرار کو جو ریپیٹ ہوئے ان کو نکال دیا جائے تو جو بچتے ہیں اور جو بنتے ہیں کل حروف مقطعات ان کی تعداد 14 ہے. ان کی تعداد 14 ہے. رابطہ رہے، رابطہ قرآن و اہل بیت کا. جن کو امت نہیں سمجھ پائی ان کی تعداد 14 ہے. یہ ایک جملے کے اندر سمندر سمویا ہوا ہے. جو الف کو سمجھ نہیں پائے، جو لام کو سمجھ نہیں پائے، جو میم کو سمجھ نہیں پائے، جو کاف کو سمجھ نہیں پائے، جو نون کو سمجھ نہیں پائے، اس انداز سے کہ 14 حروف ہیں جو قرآن میں نازل ہوئے ہیں جن کو امت سمجھ نہیں پائی.
آپ بھی قرآن مانتے ہیں تو اے عزیزو جیسے ان 14 حروف کو نہ سمجھتے ہوئے بھی قرآن مان لیتے ہو، اگر وہ ہستیاں تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو ان ہستیوں کا انکار نہ کرو، مان لو۔ ویسے ہی مانو جیسے اللہ نے قرآن منوایا، رسول نے قرآن پہنچایا، ایسے ہی اللہ نے اہل بیت منوائے اور اہل بیت کو پہنچوایا۔ تو عزیزان گرامی یہ 14 حروف ہیں، 14 یاد رہے یہ تعداد۔ اچھا یہ کوئی حکمت نہیں ہو سکتی؟ ایک حکمت کا لفظ ہے فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ، کسی بھی حکیم، اچھا یاد رہے کہ حکیم یہ دوائیوں بیچنے والے کو حکیم نہیں کہا جاتا، ہمارے ہاں حکیم یہ دوائی جو بیچتا ہے اسے کہتے ہیں حکیم صاحب، وہ حکیم نہیں ہوتا، وہ طبیب ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ ہے طبیب۔ حکیم وہ ہوتا ہے جو کسی شے کی حقیقت کو سمجھتا ہو، کسی شے کی قرآن حکیم یہ کسی شے کی حقیقت کو سمجھنے والے کو حکیم کہا جاتا ہے۔ تو یہ تمام وکلاء کا یہ قاعدہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ، کسی بھی حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ تو اب یہ 14 ہی کو کیوں رکھا؟ یہ 14 ہی کو کیوں رکھا؟ بھائی 13 بھی ہو جاتے کیا ہمیں اعتراض؟ کوئی ہم کہہ سکتے تھے کہ نہیں 13 ہے تو کیوں ہے، 15 بھی ہو سکتے تھے، کوئی اعتراض تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ 14 ہی کو کیوں رکھا؟ اچھا میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں وہ گنوا بھی دوں تاکہ آپ پوری تعداد لکھ کر بھی لایا ہوں تاکہ یہ ہے کہ ذہن میں رہے۔ سب سے پہلے اچھا گنتے جائیے گا، ساتھ یہ شمار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الف، لام، میم، صاد، را، کاف، ہا، یا، عین، سین، ہا، قاف، نون۔ 14 ہو گئے یا پھر پڑھوں؟ 14 ہو گئے، نہیں تو ریکارڈ پر موجود ہے، آپ دیکھ لیجیے گا، نہیں تو بعد میں مجھ سے لے لیجیے گا۔ یہ 14 حروف ہیں۔ اب وہی بات دوبارہ پھر پلٹ کر جانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مانا جائے کہ اس کا صرف اللہ کو علم ہے تو اللہ کا یہ عمل میں فائدہ ہو جاتا ہے کہ قرآن میں کیوں رکھ دیا، اور اگر امت کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو پھر امت کے لیے کیا فائدہ؟ امت کو کوئی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو امت لا علمی کا اظہار کر رہی ہے، تو کوئی تو بھائیو اس کا معنی تو ہوگا، کوئی مطلب تو ہوگا، بلا اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تو جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، اور الحمدللہ ابھی بھی میرے پاس کتابیں موجود ہیں، میں ساتھ لے کر آیا ہوں، کتابیں باہر لیپ ٹاپ کے اندر موجود ہیں، آپ اس کو مبالغہ نہیں سمجھ لیجیے گا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ آپ جو کتابیں تصور کرتے ہیں میرے پاس آ جائے گا، میں آپ کو دے دوں گا، جو کتابیں معتبر ہو، محلے میں نہ لکھی گئی ہو، جو بھی آپ کے پاس چاہے وہ شیعہ کی ہو، سنی کی ہو، وہ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ میں نے تقریباً یہ بتا رہا ہوں تقریباً 60 سے زیادہ تفاسیر کا مطالعہ کر کے آپ کی خدمت میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، اور ان کتابوں کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ علمی دوست ہیں، علم دوست ہیں، اس وجہ سے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، تمام مفسرین نے، اہل علم نے بیٹھ کر سوچ کر اس کی کوشش یہ کی تھی کہ اس کا کوئی نہ کوئی ضرور مطلب ہوگا، وہ مطلب نکالا جائے، کوئی ایک مطلب تو ضرور ہوگا۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ کوشش یہ کی کہ ان کو ملایا جائے، ایک لفظ دوسرے کے ساتھ، دوسرا تیسرے کے ساتھ، تاکہ یہ لفظوں کا کوئی بامعنی محاورہ، کوئی جملہ بن سکے، کوئی بامعنی، کوئی بامقصد محاورہ، کوئی جملہ بن سکے۔ جو میرے مطالعے میں گزرا ہے تقریباً 18 جملے بنائے گئے ہیں، کیا صاحب 18 جملے ہیں جو تفاسیر کے اندر موجود ہے، میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں۔ 18 جملے جو مختلف بنائے گئے، لیکن بنانے کے بعد یہی کہا تمام نے، یہ فصاحت و بلاغت سے خالی ہے، یہ قرآن کے عین مطابق نہیں ہے، قرآن کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ ایسا جملہ بنایا جائے۔ 18 جملے بنائے گئے جس پر اتفاق نہ ہو سکا، فقط ایک جملہ ایسا بنا، توجہ چاہتا ہوں، فقط ایک جملہ ان حروف مقطعات جن کی تعداد 14 ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، جن کی تعداد 14 ہے، ان حروف مقطعات کو جمع کر کے ایک ہی جملہ بنایا، فقط ایک ہی جملہ بن سکا جو فصاحت و بلاغت کے پیمانے پر پورا اترا، جو قرآن کے عین مطابق تھا، جو سنت کے
सिरातो अलीय्यिन हक़्क़ुन नुमस्सिकुहु, अली का रास्ता हक है और हम उसके साथ तमस्सुक करते हैं, हम उसके साथ मुर्तबित हैं। अब समझ में आया कि अली का और कुरान का राबिता क्या है। अगर अली को कुरान से हटा दिया जाए तो आपको कुरान समझ में ही नहीं आएगा। कुरान को अली समझाने वाले हैं। और फिर अगर जुमला पलट कर कह दूं, जब कुरान को अली समझाने वाले हैं तो फिर अहले बैत को भी कुरान समझाने वाला है। तो फिर कुरान से जाकर पूछो, किसी मुल्ला से ना पूछो। मुल्ला तो अपने जैसा बताएगा, कुरान से पूछोगे तो कुरान अपने जैसा बताएगा। कुरान अपने जैसा बताएगा। ये जुमला मैं आगे जाकर कहना चाहता था, लेकिन आपकी मोहब्बत को लेकर यहीं पर अर्ज करना चाहता हूँ। कुरान की हकीकत क्या है? वो कुरान की हकीकत ये है कि जब ये मशीयत परवरदिगार है, नूर इलाही है, कि परवरदिगार के इरादे और कलाम और एक हकीकत का नाम है। जब ये वहाँ कुरान चला तो किस अंदाज से चला, एक हकीकत बन के चला। जब ये उसके बाद लोहे महफूज में आया, मिन लदुन की मंजिल से होता हुआ जिब्राइल के पास आया, कल्बे पैगंबर पर नाजिल हुआ। तो अजीजा ने गिरामी कि उसके मुख्तलिफ मरहले हैं, लेकिन इनकी हकीकत एक है। बस उस हकीकत ने जब लिबास से अल्फाज को पहना तो कुरान कहलाया, और जब लिबास से इंसानियत को पहना तो अहले बैत कहलाया। ये है हकीकत अहले बैत, ये है हकीकत अहले बैत। दोनों में फर्क नहीं है अज़ीज़ान गिरामी। एक लिबास अल्फाज में है, तो जो है लिबास अल्फाज में एक है, और एक लिबास इंसानियत में है। और वो भी इस वजह से आया है ताकि इंसानियत की हिदायत कर सके। वरना कहाँ वो मकाम, कहाँ ये मकाम, कहाँ महबूबे खुदा होना, कहाँ हमारा महबूब होना। बहुत फर्क होता है अल्लाह का महबूब होना और ये अपना कोई महबूब दिया नहीं करता। ये तो खुदा ने लुत्फ किया है, अपना महबूब हमें दे दिया। दुनिया कहाँ अपना महबूब देती है? अल्लाह मोहब्बत करने वाला। इसी तरह से इसका पैगंबर का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का माना क्या है? मोहम्मद का माना क्या है? मोहम्मद जिसकी तारीफ की गई हो, तवज्जो है, जिसकी तारीफ की गई हो, जिसकी हमद की गई हो, उसे कहा जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बस अज़ीज़ान गिरामी, अगर इसी लफ्ज़ को ही उम्मत सोच लेती तो समझ में आ जाता शायद सरकार से भी यह कि पैगंबर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब सब के सब, फिर तवज्जो करनी, वो ये है कि पैगंबर ने खुद इरशाद फरमाया। मैं मुफस्सल कभी बाद में गुफ्तगू करूंगा, दरमियान में बात ये कहने जा रहा हूँ। वो ये है कि पैगंबर का इरशाद गिरामी है, अव्वल मा खलक़ अल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क़ किया। अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क़ किया। तो सबसे पहली मखलूक का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब कोई पैगंबर के अलावा, पैगंबर से पहले कोई मौजूद ही नहीं था, तो उसका नाम किसने रखा? उसका नाम किसने रखा? तो जिसने उसका नाम रखा है अपनी मशीयत के मुताबिक रखा है, तो महबूब उसका है, हामिद वो है, मोहम्मद ये है। हामिद वो, मोहम्मद ये है, वो हम करने वाला। हम अपने लिए फख्र से कहते हैं हम हमदे बारी ताला करते हैं। कोई भी पढ़ने वाला आता है, हमदे बारी ताला किया जाता है। प्रोग्राम के आगाज में होता है कि हमदे बारी ताला, फिर रात में रसूल मकबूल, फिर उसके बाद कसीदा होता शरीफ और न जाने फिर क्या क्या होता है। पहले इस्लाम और फिर इस्लाम के आने खिलाफ। तो ये तो असम्बलियों तक यही है और बाकी वजहों पर भी यही है। तो अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल आपने ये देखा कि यह है कि पैगंबर की ज़ात मोहम्मद, और ये अल्लाह का महबूब है, और अल्लाह ने अपना महबूब हमें अता किया है। कितनी अजीम बात है। अब यह है कि चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि हुरूफ़ मुक़त्तआत,
یہاں تک گفتگو کافی ہے. حروف مقطعات ان کا ایک بامانہ محاورہ جملہ کیا بنا؟ صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے اور ہم اس سے تمسک کرتے ہیں. اب اسی کے ساتھ گفتگو کا آگے تھوڑا سا آج میں آغاز کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل وقت رہا تو ذکر کروں گا. اس کے بعد یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے. اللہ اکبر. جب اس کو آپ نے ترجمے میں کریں گے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے. جبکہ لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن ہے، پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ کتاب ہے، یعنی اشارہ دور کی طرف کیا جا رہا ہے. وہ دور کیا ہے؟ وہ دور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دور اگر سمجھ میں آ جائے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے متقین کی ہدایت کرنے والی کتاب. توجہ کرنے بھر، یہ ہے کہ متقین کی ہدایت کرنے والی کتاب ہے. اچھا پھر یہاں پر رک کر بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ یہ ہے متقین کی ہدایت کرنے والی کتاب. اور ہم کتاب اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہدایت حاصل کریں. قرآن کس لیے پڑھا جاتا ہے بھائی؟ آپ جاتے ہیں قرآن کسی مولانا صاحب کے پاس پڑھتے ہیں، کسی مدرسے میں جاتے ہیں، بچوں کو پڑھواتے ہیں، تو کس لیے؟ تاکہ بچہ ہدایت حاصل کر جائے. تو قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں یہ ھدی للمتقین، یہ تو متقین کی ہدایت کرنے والا ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے متقی بنو پھر ہدایت کروں گا. پہلے متقی بنو پھر ہدایت کروں گا. اور ہم قرآن اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہدایت پا جائیں. بات تو واضح ہے نا، روشن ہے نا. اب اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ ہم قرآن ہدایت کے لیے پڑھ رہے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں متقین کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، تو پھر اس مسئلے کو کیسے حل کریں؟ اب کیسے پتہ چلے کہ یہ متقی ہے یا نہیں ہے؟ توجہ تو ہے. یہ کیسے پتہ چلے کہ فلاں صاحب دعوے دار اگر ہو جائے کہ جی میں متقی ہوں، قرآن نے میری ہدایت کی ہے، یا میں قرآن سے ہدایت حاصل کر رہا ہوں تو یہ میں متقی ہوں. کسی کے پاس کوئی ڈگری ہے بھی ابھی قرآن نہیں پڑھا ہے، کیونکہ قرآن خود ہے متقین کی ہدایت کرتا ہے، یعنی ہدایت کا تعلق پہلے ہے، قرآن کی ہدایت بعد میں ہے. تقوی کا تعلق پہلے ہے، انسان کا متقی ہونا پہلے ہے، قرآن کی ہدایت بعد میں ہے. اب پتہ کیسے چلے کہ یہ متقی ہے یا نہیں؟ تو پھر عزیزان گرامی، پہلے تو ہم آپ سے پوچھ رہے اگر آپ کے پاس کوئی پیمانہ ہے تو لا کر ہمیں دکھاؤ. اگر آپ کے پاس کوئی بھی پیمانہ ہے تو ہمیں بتا دو کہ یہ پیمانہ ہے، اس سے پتہ چل گیا یہ متقی ہے یہ متقی نہیں ہے. اور اگر آپ کے پاس وہ پیمانہ نہیں ہے تو پھر آؤ ہم پیمانہ تمہیں دیتے ہیں. وہ ایک ہی پیمانہ ہے متقی ہونے کا، اور وہ پیمانہ یہ ہے کہ اگر امام المتقین کو مانتا ہے تو متقی ہے، اور اگر امام المتقین کو نہیں مانتا تو وہ متقی نہیں ہے. یہ تو قرآن کی واضح واضح سی باتیں ہیں، نہ کسی کے اوپر طرز ہے، نہ کسی کے اوپر کسی طرح کی کوئی بات ہے، واضح روشن ہے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کرنے والا ہے. تو بس ایک ہی پیمانہ ہے، امام المتقین کو پہچان لو، امام المتقین کو مان لو، قرآن کو سمجھ میں آ جائے گا. اور یہی ہے وہ گھرانا جو بتانے کے لیے آیا کہ قرآن کیا ہے اور عظمت قرآن کیا ہے. اور اسی قرآن کی خاطر تاکہ اس حقیقت قرآن کو پہنچایا جائے، میں نے عرض کیا کہ یہ حقیقت قرآن الفاظ میں یہی قرآن ہے، مکتوبی ہے، اور حقیقت قرآن میں پیکر انسان میں اہل بیت کا گھرانہ ہے. عزیزو، ایک رابطہ قرآن اور اہل بیت کا یہ ہے کہ دونوں مظلوم ہیں. عزاداروں، اس سے بڑھ کر اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ محرم کے ایام میں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی.
دونوں کی ایک رابطے کی حقیقت یہ بھی ہے کہ دونوں مظلوم ہیں، لیکن کیا ہے، ایک طرف قرآن کو نیزے پہ چڑھایا جا رہا ہے، دوسری طرف اہل بیت کے سروں کو نیزے پہ چڑھایا جا رہا ہے، اجرکم علی اللہ۔ لیکن یہ دونوں کا آغاز شام سے ہوا ہے، شام کی طرف سے یہ ہوا ہے، لیکن اے عزیزو آج 2 محرم آ گئی۔ 2 محرم ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس کو انسان جو ہی دل میں خیال آ جاتا ہے انسان تڑپنے لگ جاتا ہے، کیونکہ 2 محرم کو میرے مولا حسین کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں آئے تھے۔ لیکن اے عزیزو کربلا کی عظمت فضیلت 9 علماء نے بیان کی ہے۔ ان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ کربلا کی تربت پر سجدے کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ لکھا ہے جو کربلا میں چلا جائے اس کی نماز پوری ہو جاتی ہے، گویا کہ کربلا اس کا اپنا وطن ہو جاتا ہے۔ اساتذہ اس کے لیے کافی جملہ تھا تڑپنے کے لیے، جو انسان کربلا میں چلا جائے وہ نماز مولا کے قبے کے نیچے، جن کو زیارت نصیب ہے وہ جانتے ہیں، مولا حسین کے قبے کے نیچے جو نماز پڑھنا چاہے اسے اختیار ہے، چاہے تو وہ پوری پڑھے چاہے تو وہ قصر پڑھے، یعنی وہ بے وطن ہو کر وطن والا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ وطن کس نے بنایا ہے؟ اس بے وطن نے بنایا ہے جس نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تھا۔ اجرکم علی اللہ، مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیزو یہ ایام عاشوراء کربلائی ہے، بس اس کے لیے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، آپ اس کو ملاحظہ کر لیجیے گا اور میری ماں بہنیں آپ بھی توجہ سے سن لیجیے گا۔ ان راتوں کی عظمت کو پہچانو، ان راتوں کی قدر کو پہچانو۔ پڑھنے والا کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، اس میں مت سوچنا کہ یہ کون پڑھ رہا ہے، بس کربلا والوں کو یاد کر لینا، رونے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر دل نہ بھرا ہے تو بس اگر ان راتوں کی کوئی عظمت کو جاننا چاہتا ہے، کوئی زینب سے جا کر پوچھے، کوئی ام کلثوم سے پوچھے، کوئی ام لیلا سے پوچھے ان راتوں کی قدر کیا ہے، جن کو معلوم ہے کہ چند راتوں کے مہمان ہیں ہمارے۔ اجرکم علی اللہ، میرا دل یہ کہہ رہا ہے میں ذرا رک کے پڑھتا چلا جاؤں۔ میرے مولا آقا مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے جب ایک مقام پر پہنچے ہیں عزیزو، بس میں نے کچھ مختصر بھی کرنا ہے کہیں پر۔ ایک مقام پر پہنچے جس کو مسروقہ کہا جاتا ہے، جب اس مقام پر پہنچے کسی کو کوفہ کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا، جب کوفہ کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا کہا اس کو ذرا ہمارے پاس بلایا جائے۔ اب جو پاس بلایا کہا آنے والے کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا مولا میں کوفہ سے آ رہا ہوں۔ میرے مولا نے کہا ہے کوفہ سے آنے والے مجھے یہ تو بتا میرے مسلم کی کوئی خبر ہے؟ میرے مسلم کی کوئی خبر ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ آنے والے نے ایک مرتبہ کہا مولا جب میں کوفہ سے نکل رہا تھا نا مسلم کی ٹانگوں میں رسی ڈال کے کھینچا جا رہا تھا، ارے مسلم کو گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا اور اس انداز سے کھینچا جا رہا تھا جیسے کوئی لاوارث لاش ہو۔ اجرکم علی اللہ، بس اس کے بعد میرے مولا نے ایک مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کلمہ استرجاع کو پڑھا، جلدی سے خیمے میں آئے۔ مسلم کی ایک بچی ہے جس کا نام حمیدہ لکھا ہے، حمیدہ کو لیا اپنے زانوں پہ بٹھایا اور اسے پیار کرتے جا رہے، پیار کرنا تھا۔ ایک مرتبہ بچی نے چڑھ کر کہا امو جان، اے مامو جان، کیا میں یتیم ہو گئی؟ آج مجھ سے آپ ایسے پیار کر رہے جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، میرے مولا نے ایک مرتبہ کہا ہاں میری بچی تو یتیم ہو گئی، تیرا بابا مارا گیا، آج
میرے مولا نے پے در پے 7 سواریاں تبدیل کی ہیں. ایک سواری کے بعد دوسری سواری, دوسری کے بعد تیسری سواری. جب 7 سواریاں تبدیل کر چکے, جب سواری آگے نہ بڑھی تو کہا, وہاں کے لوگوں کو بلا کر کہا, ایو موضع حاضر الارض, اس زمین کا نام کیا ہے, اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہیں سے آواز آئی, اس کا نام شدی الفرات ہے. پھر کہا کوئی اس کا اور بھی نام ہے, کہا اس کا نام نین و نوا ہے, کہا اس کا نام کوئی اور بھی ہے, کہا اس کا نام غازریہ ہے. میں کہوں گا خاموش رہنا, اس کا اور نام مت بتانا. لیکن کہیں سے آواز آئی, ہیا تسمى بکربلا, ارے اس کا نام کربلا ہے. یہ کہنا تھا. حضرت روایت کے یہ جملے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے ٹھنڈی سانس لے کر فبکا بکاء شدیدا, میرے مولا حسین دھاڑے مار کے رونے لگے, دھاڑے مار کے رونے لگے. عجب میرے عزادارو, 2 محرم کو میرے مولا حسین کو روزے عاشور سامنے آ گیا ہو. کہیں پہ علی اکبر پڑا ہوگا, کہیں پہ عباس پڑا ہوگا, کہیں پہ اور محمد کے لاشیں ہوں گے. یہی وہ کربلا ہے جہاں سکینہ یتیم ہوگی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ يَوْمٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.